السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، آج آپ کے لیے بہت ہی نایاب ایک وظیفہ، ایک دعا لے کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات جو ہیں، اس کی فضیلت کے متعلق آپ سن لیجئے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لہذا اس کو کثرت سے پڑھا کرو۔ جنت کے خزانے، ایک ہوتا ہے دنیا کے خزانے۔ اب اس کا موازنہ اس طرح کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت کا دوپٹہ جو ہے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنت کی زمین جو ہے ایک بالشت تقریباً 6-7 انچ کی زمین جو ہے، جگہ جو ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ بخاری مسلم حدیث ہے۔ دنیا اور جو دنیا میں خزانے اس سے بھی بہتر ہے، یعنی جنت کی کوئی چیز جو ہے وہ دنیا کے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے، کاسٹلی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر ہے، بندہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کا لیا اور اس نے نجات پا لی، کہ بندہ میرے سامنے جھک گیا ہے۔ اب اس طرح حدیث کے اندر آتا ہے، المستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کو کثرت سے پڑھے گا، یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے۔ 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے ہلکی جو بیماری ہے وہ پریشانی اور فکر و فاقہ، پریشانی دور کرنا، یعنی سب سے ہلکی بیماری جو ہے فکر اور پریشانی ختم ہوتی انسان کی۔ تو یہ بہت ہی قیمتی نسخہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے، اور آج ہر بندہ پریشان ہے، کوئی مالی پریشانی ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، پھر چند دن بعد اس کے فوائد دیکھو۔ آج اس کی ایک فائدہ میں اور وضاحت کے ساتھ مثال دے کر بیان کرتا ہوں۔ امام علامہ بدر الدین عینی حنفی جو 749 ہجری میں فوت ہوئے، وہ اپنی کتاب احکام المرجان فی احکام الجان کے اندر صفحہ 192 کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تستر کی فتح کے بعد تستر کے راستوں پر آ رہا تھا، فتح کرنے کے بعد، تو اتنا بڑا علاقہ دیکھ کے خوشی میں وہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی اختیار اور قوت اللہ کے سوا نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس نے یہ اپنا عقیدہ بیان کیا کہ اللہ تیری مدد سے، تیری قوت سے یہ علاقہ فتح ہوا ہے، میرے ذریعے، تیری قوت کے بغیر تو میں فتح نہیں کرتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو جب اس نے یہ کلمات کہے، اللہ کی طاقت کو قبول کیا، اس کا اظہار کیا، تو اللہ پاک نے اس کو علم عطا کر دیا، ایک اور خزانہ عطا کر دیا۔ کیا خزانہ عطا کر دیا؟ جب لا حول ولا قوت الا باللہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے ادائیگی کی با آواز، تو قریبی ایک شخص نے یہ کلمات سن لیے جو آتش کدا کا خادم تھا، آگ کی پوجا کرنے والے جو ہوتے ہیں اس کا ایک خادم تھا، اس نے سنے اور وہ قریب آیا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، اس نے کہا اے بھائی یہ کلمات جو ہیں میں نے زندگی میں 2 بار سنے ہیں، ایک زمین والوں میں سے، اور یہ زمین والوں میں سے تم ہے، اور آسمان والوں میں سے ایک شخص سے سنے تھے، اور
جب یہ کلمات اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں 2 بار سنے ہیں، تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بھی آسمان والوں سے کیسے سنے؟ اس نے کہا میں کبھی کیسر و کسرا، کبھی ایران عراق کاروبار کے لیے جایا کرتا، 1 سال میں جب عراق میں گیا تو واپس آیا سال کے بعد، تو بیوی نے نہ مجھے کھانا اچھا کھلایا، نہ اچھے کپڑے خود پہنے، نہ اپنا چہرہ صاف ستھرا کیا، نہ مجھ سے پوچھا کہ جناب آپ نے سال کیسے گزارا، ہماری یاد آئی یا نہیں، یا کیا کما کے لائے ہو، سارا دن گزرا۔ شام کے وقت اس شخص نے جو آتش کدہ تھا، اس کا خادم تھا، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، ایک سوال کا جواب تو دو کہ اگر کسی کا خامد 1 سال کے بعد کسی دوسرے ملک سے کاروبار کر کے واپس آئے تو پھر اس کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا بھی اس کے لیے اچھا کھانا پکانا چاہیے، اچھا لباس خود کو پہننا چاہیے، اس سے اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور اس سے پوچھنا چاہیے کیسا آپ کا سال گزرا، کیا کما کے لائے ہو، ہماری یاد کبھی آئی کہ نہیں، یہ ساری باتیں۔ اس نے کہا کہ میں 1 سال کے بعد آیا ہوں، لیکن آپ نے تو اس میں سے کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگی تو 1 رات کے لیے بھی، آپ تو 1 رات کے لیے بھی باہر نہیں گئے۔ وہ یہ بات سن کر بڑا حیران ہوا، اتنی دیر میں وہ جن، ایک جن بڑا جو طاقتور شیطان جن تھا، وہ سامنے آ گیا انسانی روپ میں۔ اس نے کہا پسند کیجئے اپنی بیوی کے لیے 1 دن تیرے لیے، 1 دن میرے لیے، یعنی آج کے بعد 1 دن یہ تمہاری بیوی ہوگی، 1 دن میری بیوی ہوگی۔ یہ سن کر وہ آتش کدہ کا خادم بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں۔ پھر وہ کہنے لگا میں ایک طاقتور جنات میں سے ہوں، میری 1 دن چھٹی ہوتی ہے، 1 دن ڈیوٹی ہوتی ہے آسمان سے وحی چرانے کی، آسمان سے وحی چرانے کی۔ تو آج رات میری ڈیوٹی ہے، آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، میری طاقت کا بھی تمہیں پتہ چل جائے گا اور آسمان کی سیر بھی ہو جائے گی، جاؤ گے؟ اس نے کہا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا ہاں کر دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آیا، تو آیا کہنے لگے چلو، تو وہ بیٹھ گیا، کہا میرے اوپر سوار ہو جاؤ، اور میری کہتا ہے اس کی گردن پر خنزیر یعنی سور کی جسم پر جو گردن میں بال ہوتے ہیں اس طرح کے بال تھے، کہا ان بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم بہت سی آسمان پر بلائیں دیکھو گے، بہت سی بری بری چیزیں، خوفناک چیزیں دیکھو گے، ان بالوں کو نہیں چھوڑنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اگر چھوڑ دیے بال تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کہتا میں اس کے اوپر بیٹھا اور وہ اوپر ہی اٹھتا چلا گیا تیز سے۔ میں نے بہت کچھ دیکھا، بڑا حیران پریشان خوف زدہ۔ اچانک سامنے کچھ سفید لباس میں کوئی کھڑا نظر آیا، تو انہوں نے ان کو ہمیں دیکھ کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب انہوں نے یہ کلمات کہے تو ہماری طرف کوئی آگ سی روشنی سی آئی، تو اس سے بچنے کے لیے ڈرتا ہوا نیچے زمین پر ایک ویران آبادی سے دور جنگل اور درختوں میں گر گیا۔ تو وہاں صبح میں جب گھر پہنچا تو سارا دن بڑا پریشان اور حیران تھا۔ شام کو وہ آ گیا، کہنے لگا آج میری باری ہے، آج یہ میری بیوی ہے، آپ گھر سے نکل جائیے۔ تو میرے بھائیو یہ سن کر وہ کہتا ہے میں بڑا سٹپٹایا، اور رات کے واقعے میں جو اس نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، میں سمجھ گیا کہ یہ کلمات جو ہیں اس کے لیے بڑا ہی نقصان دہ، اس کے لیے تو بڑی کلاشن کوف ہے، بم ہے۔ کہتا میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ سٹپٹایا اور ڈر کر بھاگا، وہاں سے دروازے کے ایک سوراخ سے ہوا بن کے باہر نکل گیا۔ پھر جب بھی مجھے اس کی تھوڑی سی حرکت محسوس ہوئی تو میں نے اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھا، تو وہ دوبارہ پھر کبھی نہیں ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کو کثرت سے پڑھے گا یہ 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے، 99 دکھ اور بیماریوں کی دوا ہے، اور سب سے ہلکی جو بیماری اس سے ختم ہوتی ہے فکر و فاقہ پریشانی ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ کثرت سے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے بھائی اور بہنیں میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ جنت کا خزانہ مل جائے، اور دوسروں تک پہنچانا یہ نبی کی سنت ہے۔
اور وہ پڑھیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ پہنچانے والا جو ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والے کو بھی وہ نیکی کرنے والے کے برابر جو ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور انتظار کیجیے آئندہ نئے وظیفے اور دعا کا انتظار کریں۔ والسلام۔